علم و دانش کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت کو جو اسلام اور قرآن، اللہ، رسول، انبیاء، اولیاء اور معصومین اور اہل بیت اطہار نے بیان فرمائی ہے، اس کو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں پہنچانے کی حتی المقدور اور حتی الامکان کوشش کی جائے۔ پورے وجود ناقص، ذہن ناقص، علم ناقص کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا وجود ناقص، ہمارا علم ناقص، ہم جسمانی اعتبار سے بھی، بدنی اعتبار سے بھی من جمیع جہات، عیوب و نقائص کے پتلے اور مجسمے ہیں، مگر اس کے باوجود جو شہر علم اور باب مدینۃ العلم سے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیقات سے دوچار حرف علوم و دانش کے سمندر سے جو دوچار قطرے حاصل ہو گئے ہیں، اسے آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ علم و دانش اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی اہمیت اور قدر و قیمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے، تاکہ خداوند عالم کے بھی محبوب بن جائیں اور محبوب اہل بیت اطہار بھی بن جائیں۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں اللہ کو چاہنے کا بھی کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم تو یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں انبیاء اور اولیاء، اہل بیت اطہار، اسلام و قرآن کو چاہنے کا بھی، محبت کرنے کا بھی، مگر آیا وہ بھی ہمیں چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ خدا ہمیں چاہتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سمجھ میں آئے اور یقین اور اطمینان کامل ہو جائے کہ اللہ، رسول، قرآن، اہل بیت ہمیں چاہتے ہیں؟ صلوات محمد اس سلسلے میں کچھ دلیلیں، کچھ ثبوت اور پروف آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے ہوئے چلیں کہ جس سے یہ دلیل اور پروف اور ثبوت مل جاتا ہے کہ اللہ خود کن لوگوں کو چاہتا ہے۔ صلوات کے تحت ہر انسان کو چاہتا ہے، کائنات کے ہر مخلوق کو، ہر ذی روح کو، ہر موجود کو، یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے بیجا اور عبث اور بیکار بے فائدہ خلق نہیں فرمایا، اور ہم انسانوں کو بے حد چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا کی سارے مخلوقات و موجودات میں سب سے اشرف ترین، افضل ترین اور بہترین مخلوق قرار دے کر جب ہمیں خلق فرمانے کے بعد خدا قصیدہ پڑھتا ہے تو اس انداز میں قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ صلوات اللہ کسے چاہتا ہے؟ سنیں گے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو، وہ بھی زیادہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے۔ اللہ کسے چاہتا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو۔ توبہ کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں، مگر اگر توبہ کر لی گناہ کے بعد اور دوبارہ اس گناہ کی تکرار نہیں ہوئی، دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دیا، تو خداوند عالم اسے محبوب بنا لیتا ہے، اسے چاہنے لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ اور اللہ کسے چاہتا ہے؟ ایک چیز اور سن لیجیے، اللہ کچھ لوگوں کو چاہتا ہے، ان میں سے ایک توبہ کرنے والے، اور دوسرے نمبر پر اور لوگ ہیں، ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے کہ جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان پایا جاتا ہے، یہ کلام پروردگار عالم ہے جو جناب جبریل کے ذریعے سے قلب نازنین پیغمبر پر وحی کی شکل میں اور قرآنی آیات اور سوروں کی شکل میں نازل ہوا۔
نہیں، ایک جملے کا نہیں، ایک کلمے کا نہیں، ایک لفظ کا نہیں، ایک حرف کا نہیں، بلکہ ایک زیر زبر پیش اور نقطے کا اگر ہم نے انکار کر دیا تو دائرہ اسلام و ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اس قرآن میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک و پاکیزہ طاہر رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اب اس کا اپوزٹ بھی تو ہوگا، یعنی جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے ہیں، ہٹ درمی میں اتارو رہتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، سرکش و باغی ہوتے ہیں، ان سے اللہ غضبناک رہتا ہے، وہ مقبوض پروردگار ہوتے ہیں، توابین محبوب پروردگار ہوتے ہیں، اور سرکش و باغی مقبوض پروردگار عالم ہوتے ہیں۔ پاک و پاکیزہ رہنے والے محبوب پروردگار عالم ہوتے ہیں، اور نجس اور ناپاک رہنے والے مقبوض کردگار ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ رسول اسلام و قرآن کا ماننے والا ہو، اہل بیت کا ماننے والا ہو، اور کربلا والوں کا، شہدائے کربلا کا ماننے والا ہو، اور حسین مظلوم کا چاہنے اور ماننے والا ہو، اور وہ گناہ پر گناہ کرے مگر توبہ نہ کرے، وہ نجاست میں رہے، وہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے گا، وہ ہر وقت پاک و پاکیزہ رہنے کی کوشش کرے گا۔ عزیزان گرامی، اور یہ سب تقوی اور پرہیزگاری کی دلیلیں ہیں، یعنی جو انسان گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اول یہ کہ کوشش کرے گناہ نہ کرے، کوشش یہ کرے کہ نفس کی مخالفت کرے۔ جب غیر مسلم نفس کی مخالفت کر کے صاحب کرامت بن سکتا ہے تو مسلم کیا نفس کی مخالفت کر کے صاحب کرامت نہیں بن سکتا؟ صلوات میں جب غیر مسلم نان مسلم پرہیزگار بن گئے، یعنی نفس کی مخالفت کر کے پرہیزگاروں جیسا پاور حاصل کر سکتا ہے، تو کیا مومن اور اہل بیت اسلام و قرآن کا ماننے اور چاہنے والا کیا صاحب کرامت نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے، مگر تب یہ ہوگا جب ہم نفس کی مخالفت کر رہے ہوں گے، تب نفس سے ہمارا، اگر نفس حکم یہ دے رہا ہے کہ لڑائی اور جھگڑے کریں تو ہم کو اس سے پرہیز کر کے اور اس سے باز رہ کے نفس کی مخالفت کر کے محبوب پروردگار اور اہل بیت اطاعت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے اپنے ہاتھ میں، اپنے بس میں ہے یا نہیں ایسا؟ اگر نفس سے ہمارا یہ کہہ رہا ہے سب سارا قصور شیطانی کا نہیں ہے۔ ہمارے بھائی صاحب نے ایک واقعہ سنایا، شیطان نے نبی وقت سے کہا کہ جا تو رہے آپ اللہ کے یہاں، اقرار پوچھ لیجیے کہ سب کو تو میں بہکاتا ہوں، مجھے کس نے بہکایا تھا؟ محمد مگر آج ایک دوسرا واقعہ، بہت دردناک واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے کے سننے کے بعد اگر اس پر شہادہ پہ کوئی کسی کے سلسلے میں کینہ، عداوت، بغض اور حسد اور ظلم اور حسن لے کے اٹھا تو اس کا مطلب کہ نہ وہ کربلائی ہے، نہ مولائی ہے، نہ حسینی ہے، نہ ادادار ہے، نہ ماتمدار ہے، نہ انسان ہے، نہ مسلمان ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سید ہے، نہ غیر سید ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ حیوان سے بدتر ہے۔ اسے آج سنائیں گے اور ان کا والا کسی اور نے سنائیں گے۔ شیطان کو کس نے بہکایا ہے؟ شیطان کو کس نے بہکایا؟ ہم لوگوں کو دور میں کہتا ہے سارا قسم شیطان، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وباللہ الشیطان الرجیم کہہ کے شیطان کو بھگانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر ہم خود شیطان ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر شیطانی حرکتیں جو کرتے ہیں سارا قصور شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ شیطان کو کس نے بہکایا؟ انشاءاللہ کسی اور۔ نفس ہمارا سب سے بڑا شیطان ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے کہ نفس امارہ کے اوپر غالب رہے، حاوی رہے۔ عقل جیسی نعمت سے ہمیں نوازا، اگر ہم اس عقل سلیم کو بروئے کار لائیں تو نفس امارہ پر غالب رہیں گے، لیکن اگر ہم نے عقل سلیم کو کام میں نہ لا کر نفس کی اطاعت و فرما برداری، اتباع و پیروی کر لیا
اور اس کے فالوور بن گئے، تو اس کا مطلب کہ ہم نے عقل کو مغلوب کر دیا اور نفس امارہ کو غالب کر دیا، اور جہاں نفس امارہ کا غلبہ ہوا پھر سدھرنے کا چانس نہیں رہتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا شیطان نفس امارہ ہے۔ اللہ نے ظاہری حجتیں بھی بھیجی 1,24,000 انبیاء کی شکل میں، جو علم و تقوی اخلاق ہمیں سکھائیں، اور باطنی حجت بھی دے کے بھیجی عقل سلیم جیسی نعمت سے نوازا کہ جس کی بنیاد پر فرشتے سے بہتر قرار پائے۔ اسی جگہ شیطان ملعون بھی آیا، باہر والا ایک بہکانے والا اور ایک اندر والا نفس امارہ جو بہکاتا رہتا ہے، دونوں چیزیں تھیں۔ تو ہم کو نفس امارہ کا غلام نہیں بننا ہے، شیطان کا غلام نہیں بننا ہے، پاورفل سپریم پاور خدا کا تابع فرمانبردار بننا ہے، انبیاء اولیاء کا تابع و فرمانبردار بننا ہے، نفس کا نہیں، شیطان کا نہیں۔ اگر ہم اللہ والے ہیں تو کیسے شیطان کے بہکانے میں آ جائیں، کیسے نفس امارہ کے شکار ہو جائیں؟ تو اگر نفس کہے کہ یہ کام کیجئے تو اسے مت کیجیے، نفس کہے کہ مجلس میں نہیں جائیں گے تو کہیے کہ ہم جائیں گے، جی لڑیے اس سے، جنگ کیجیے جیسے آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں نہ لڑیے گا تو نفس پر غالب رہیے گا، نفس سے لڑیے، نفس سے امارہ سے جنگ و جہاد 24 گھنٹے کرتے رہیے۔ اسی لیے جب کسی جنگ کو فتح کرنے کے بعد اصحاب پیغمبر جب خوشی خوشی آ رہے تھے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے یہ آواز فضا میں بلند کی، ابھی آپ لوگ جہاد اصغر کو فتح کر کے آ رہے ہیں، چھوٹا والا جہاد، ابھی نفس جس سے جہاد کرنا باقی ہے، جسے جہاد اکبر کہا گیا ہے، ابھی اس سے جہاد کرنا باقی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ فاتح بدر و احد و خیبر و خندق ہونے کے بعد اس بات کے شکار ہو جاؤ، غرور و تکبر گھمنڈ میں مبتلا ہو جاؤ، اور جہاں غرور و تکبر و گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے وہیں سے جہاد بالنفس میں ناکام ہو گئے۔ لذا جہاد بالنفس جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد نفس امارہ سے جہاد کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، اور جس نے نفس امارہ سے جہاد کر کے غلبہ حاصل کر لیا وہ کبھی دنیا میں کسی بھی میدان میں ناکام نہیں رہ سکتا۔ صلوات میں بہت ساری آیتیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک ایک دم حد بندی کر دی اللہ نے، حاصل کر دیا، گھیر دیا۔ اس انما کا لفظ اور کلمہ جہاں کہیں بھی آتا ہے گویا کہ اب اس کے بعد کوئی دوسرا اس میں شامل اور داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے خشیت رکھنے والے، یعنی وہ خوف قلبی رکھنے والے، اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرنے والے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے صرف اور صرف علماء ہیں۔ انما صرف اور صرف، یعنی بقیہ لوگ ڈرتے تو ہیں مگر اس معیار کا ڈر اور خوف نہیں ہے جس معیار کا ڈر اور خوف علماء کے پاس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی پہچان بتائی گئی ہے جو امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم دو پہچان بتائی ہے علماء کی، ہمارے امام نے، وقت امام نے۔ یہ پگڑی رکھ لینا علماء کی پہچان نہیں ہے، چاہے سیاہ چاہے سفید، چاہے ایران سے لایا ہو، چاہے عراق سے لایا ہو، چاہے شام سے لایا ہو، ٹوپی شیروانی۔ اب آپ بتائیے علماء کی پہچان نہیں بتائی ہمارے مولانا نے کہ جو مولانا جو پگڑی رکھ لے وہ علماء میں سے ہے، اور جو نہ رکھے علماء میں سے نہیں ہے، جو ٹوپی شیروانی پہن لے وہ علماء میں سے ہے، وہ کیا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے ان میں سے علماء ہو، عوام میں سے لباس میں چاہے نہ ہو، علماء یعنی جو نورانیت اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ کوئی ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر نورانیت آ جائے گی اس کے اندر سب کچھ آ گیا۔ اصل تو وہی ہے، اللہ نور السماوات والارض، جس کے اندر نور آ گیا گویا اس کے
قلب میں اللہ بھی آ گیا، رسول بھی آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، اسلام بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، اہل بیت بھی آ گئے، صلوات علیہ محمد بن جائے، پھر وہ علماء میں نہیں ہوگا تو کیا جہلا میں ہوگا؟ ہے نہیں ایسا؟ تو علماء میں سمجھ آتا ہے کون کیوں نکال ہوگا، خشیت کے لائق۔ بقیہ لوگ ڈرتے تو ہیں مگر کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، اور کسے ڈرتے ہیں؟ ہاں بیویوں سے ڈرتے ہیں، لڑکیوں سے ڈرتے ہیں، وہ بھی غلط لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ صحیح لوگوں سے ڈرے تو اچھا بھی لگے۔ حدیث میں آیا کہ اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈریے۔ کس سے ڈریے؟ مومن سے، غیر مومن سے نہیں۔ غیر مومن سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ غلط لوگوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رسول اسلام و قرآن علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ، وجہ بتا رہے ہیں، ریزن کیا ہے مومن سے کیوں ڈریے؟ لأنہ ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ یہ مومن جو ہوتا ہے اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صلوات علیہ محمد ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کا نور یہ آنکھوں والا نور تھوڑی، کوئی مخصوص نور ہے جس کے روشنی میں مومن ایک دوسرے کے حالات کا پتہ لگا لیتا ہے مگر ظاہر نہیں کرتا کہ اس کے اندر عیب پایا جا رہا ہے یا خوبی پائی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی انسلٹ ہو جائے۔ اگر عیب پایا جا رہا ہوگا تو چھپا رہا ہوگا، ستار العیوب کی صفت کا مظہر بن کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر خوبی پائی جا رہی ہوگی تو تعریف کرتا ہوگا صاحب حمد و ثنا کا مظہر بن کر۔ صلوات علیہ محمد۔ تعریف بھی اگر کرے تو حد کے اندر کرنے کا حکم ہے، زیادہ حد سے زیادہ، سامنے جتنا کم تعریف کرے اتنا ہی اچھا ہے۔ پیٹھ پیچھے چاہے جتنی تعریف کرے کسی کی، اور سامنے کمنٹ کرے، جو کمنٹ کرنا ہو ادب و لحاظ رکھتے ہوئے، اخلاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے سامنے کرے، پیٹھ پیچھے جتنا ہو سکے ڈیفینس اور دفاع کرے اس کا۔ سامنے زیادہ تعریف کرے گا تو چاپلوس کہا جائے گا، اس سے بچے، تھوڑی سی مختصر سی تعریف کر دے، آگے بڑھ جائے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، کوئی نقص پایا جا رہا ہے تو کمنٹ کرے، اعتراض کرے، سمجھائے بجھائے۔ کیوں؟ لأنہ، ایک جگہ حدیث میں ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یعنی مومن جس طرح ہم آئینے میں شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، مومن ایک دوسرے کا چہرہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے، اس کے چہرے میں اپنے کو دکھتا ہے۔ پھر ایک جگہ مولا فرماتے ہیں احب الاخوان من اہدی الی عیوبی، بہترین دوست اور بہترین بھائی وہ ہے کہ جو ہمارے عیوب و نقائص اور کمیوں کو سامنے عزت و احترام رکھتے ہوئے، توہین سے بچتے ہوئے، ذلت و رسوائی سے بچتے ہوئے کمنٹ کرتا رہے، اسے سمجھاتا رہے، اسے بتاتا رہے۔ یہی عین محبت ہے، یہی عین دوستی ہے۔ صلوات پڑھیں مومن ہوگا تو برے دوستوں سے بچے گا، مومنہ ہوگی تو بری سہیلیوں سے بچے گی۔ کیوں؟ یہ بھی وجہ ہے، اس لیے کہ برا دوست یا بری سہیلیاں زہر ہلاہل اور زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے کہ زہریلا سانپ اگر ڈس لیتا ہے تو صرف جان چلی جاتی ہے، اس کی آخرت محفوظ رہتی ہے، اس کا دین محفوظ رہتا ہے۔ اگر مومن ہے اسے ڈس لیا تو اس موت کے یہ بہانے ہیں، یہ سب بہانے۔ اگر موت نہیں ہوگی تو اس کے ڈسنے سے بھی نہیں مرے گا، لیکن اگر موت ہوگی تو مر جائے گا۔ مومن کو ڈس لیا مر گیا۔ زہریلے سانپ سے بدتر ہے برا دوست، زہریلے سانپ سے بدتر ہے بری سہیلیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
برا دوست روح کو خراب کر دیتا ہے، ایمان کو خراب کر دیتا ہے، آخرت کو برباد کر دیتا ہے، قبر کو جو ہے تاریک بنا دیتا ہے، برزخ میں عذاب کا مستحق اور حقدار بنا دیتا ہے۔ صلوات اس لیے برے دوست اور بری سہیلیوں سے بچنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ سب کیوں سنایا جاتا ہے؟ اگر ہمیں کوئی نفرت اور دشمنی ہوتی تو ہم بھی لفاظیاں کرتے۔ ہم لوگوں سے بہتر لفاظی کون کر سکتا ہے؟ ضروری نہیں کہ ناول کے جملے ہی پڑھے جائیں تو لفاظی ہو۔ ہم لوگوں سے زیادہ چرب زبانی کون دکھا سکتا ہے؟ کون دکھا سکتا ہے؟ چرب زبانیاں ہم لوگ کو بھی آتی ہیں، لفاظیاں ہم لوگ کو بھی آتی ہیں، مگر لفاظی وہ کرتے ہیں، چرب زبانیاں وہ دکھاتے ہیں جنہیں قرآنی آیات نہیں معلوم ہوتی، جنہیں احادیث اور روایات معصومین کا علم نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جن کا ذہن دل دماغ نورانی ہو چکا ہوگا کلام ربانی و نورانی و معصومین کی روشنی میں، وہ لفاظی سے بچیں گے، چرب زبانی سے بچیں گے، اور ایک عالمانہ انداز میں گفتگو کریں گے۔ ساری ہوس کا اگر شکار ہے تو عالم نہیں ہے، عالم نما ہے۔ صلوات محمد۔ تیسرا حرف دال، دنیا کو ترک کرنے والا ہو۔ دال سے دنیا کے معنی کیا ہے پتہ ہے کسی کو معلوم دنیا کے معنی کیا ہے؟ گھٹیا عورت۔ اس لیے عورتوں سے زیادہ دل لگانا نہیں چاہیے، اپنی بیوی سے دل لگائے، کسی اور کی بیوی سے نہیں۔ صلوات محمد۔ بیوی کو محبوبہ بنائے، محبوبہ کو زیادہ کوئی بنانے کی کوشش نہ کرے۔ بیوی کو محبوبہ بنائے، اپنی زوجہ نامدار کو محبوبہ بنائے، چاہے وہ چاہے چاہے نہ چاہے، مگر ہمیں چاہنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نہیں چاہیں گے تو خدا نخواستہ حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ کسے؟ زوجہ کے، مگر ہمارے نہیں۔ ہم تو ہو سکتا ہے دوسری کر لیں، تیسری کر لیں، چوتھی کر لیں، مگر وہ بیچارے نہیں کر سکتے۔ صلوات محمد محمد۔ عورتیں کسی کی زوجیت میں رہ کے دوسرے سے دل نہیں لگا سکتی، نہ جائز والا نہ حلال والا۔ نکاح نہیں کر سکتی، حلال والا نہیں نکاح نہیں کر سکتی کسی اور سے، اب نہیں کر سکتی جب تک کسی کی زوجیت میں ہے، طلاق نہیں ہو جاتی یا شوہر مر نہیں جاتا، عدت نہیں نکال لیتی، کسی سے حلال والا رابطہ بھی نہیں کر سکتی، اور حرام والا تو کر ہی نہیں سکتی۔ اگر کرتی ہیں تو جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، ہے نا ایسا؟ تو زوجہ سے ہمیں محبت رکھنا ہے، محبوبہ بنانا ہے، تاکہ وہ کسی اور سے دل نہ لگانے پائے، حرام و گناہ میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ تو ہوس کو ترک کرنے والا ہو۔ دنیا یعنی گھٹیا عورت، گھٹیا عورت سے دل کون لگائے گا؟ گھنونی عورتوں سے دل کون لگائے گا؟ جو گھنونے اور گھٹیا ہوں گے وہی تو۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اس گھٹیا عورت سے جس کو ہمارے مولا نے 3 طلاق دے دیا ہو، صلوات محمد وعلی محمد، جن تینوں طلاقوں کے بعد حلالے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کی نوبت ہی نہیں آ پاتی، ایک ہی میں پھنسا رہ جاتا ہے معاملہ، دوسرے تیسرے کی نوبت کہاں سے، 3 طلاق کی نوبت کہاں سے؟ ہمارے یہاں ایک بھی نہیں جلدی ہو پاتا ہے، کتنے پاپڑ ڈھیلنے پڑتے ہیں، اور یہاں آسانی سے 3 دن ہو جاتے ہیں، پھر حلالے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ لفظ ہمارے ہم اس لیے کہتے ہیں، میں مولا سے خارج کرتے ہیں، ہم سب کے مولا ہیں نا۔ وہ جب سوالات حاجیوں کے مجمع میں سب کے حق مولا بنا دیے گئے تو سب کے مولا ہیں۔ یہ اور بات ہے، کچھ لوگ اقرار کریں، کچھ لوگ اقرار نہ کریں۔ جو اقرار کرتے ہیں ان کے ہیں، جو اقرار نہیں کرتے ان کے نہیں ہیں، اور جن کے نہیں ہیں ان سے ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہوگا پھر مرنے کے بعد، ان سے شفاعت کی امید نہیں رکھے پھر۔ تو دنیا کے معنی گھٹیا عورت کے، گھٹیا عورت سے ہمارے مولا نے دل نہیں لگایا تو مولا ہی لوگ تو دل لگائے، تو پھر عالم تو دل لگائے۔ جب عوام دل نہ لگائے کہ ہمارے مولا نے اسے 3 طلاق دے دیا ہے اس گھٹیا عورت کو، تو پھر
मौलाई क्यों दिल लगाएगा, फिर आलिम क्यों दिल लगाएगा। इसलिए 3 सिफत का हामिल आलिम को होना चाहिए। दुनिया को तर्क करने वाला हो, यानी दुनिया से दिल न लगाए। हवस को तर्क करने वाला हो, यानी हवस का शिकार न होने पाए। और जीनत दुनिया को तर्क करने वाला हो, यानी हर वक्त सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न और जमाल के चक्कर में न रहे, बल्कि बातिन को संभालने की कोशिश करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर ज़्यादा से हमें कुछ सीखने की कोशिश करना चाहिए, और सीखने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। कब मौत का फरिश्ता आ जाए कुछ पता नहीं, और फिर वहाँ कोई नहीं बचाने आएगा, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न अहबाब, न गाय, न भैंस, कुछ नहीं, कोई भी बचाने नहीं आएगा। न भाई, न बहन, न दोस्त, कोई बचा ले, न तो मौलवी लोग नहीं बचाने आएंगे। वो मौलवी लोग तलकीन पढ़ने के बाद हट जाएंगे, फिर कब्र में क्या हो रहा है नहीं पता। दो तलकीनें पढ़ते तो हैं, मगर पढ़ने के बाद क्या होता है उसके बाद उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन हमें हर वक्त आमादा तैयार रहना चाहिए। ना मोबाइल काम आएगा, ना व्हाट्सएप काम आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मजलिस में बैठे हुए हैं, फर्श आदा में बैठे हुए, मगर दिल इधर नहीं, मोबाइल में लगा हुआ है। ये है हालत हमारी कौम के बच्चों, जवानों, नौजवानों। हाय अफसोस, हमारा मौला कितना अफसोस करता होगा। तोड़ के फेंक देना चाहिए इसे मोबाइल, लाने को ऐसे मोबाइल पर जो हत्ता मस्जिद हुसैन और फर्श अदा पे भी बजाय मजलिस में और फदाइल और मसाइल अहले बैत के धार बयान हो रहे हैं, उसमें दिल लगाने के बजाय उस मोबाइल में दिल लगाओ। क्यों? ये भी हवाए हवा से नफसानी का शिकार होना है। नफ्स कह रहा है कि तुम ये ना सुनो, मोबाइल में जो आ रहा है उसे देखो, उसे सुनो। ये नफ्स कह रहा है, शैतान बाहर है बैठा, यहाँ पे वो आ ही नहीं सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तो अगर नफ्स हमारा कह रहा है कि किसी से झगड़ा हो गया है, हम मेल नहीं करेंगे, तो मेल करके बताए कि हम हवस के शिकार नहीं है, गुलाम नहीं है, बल्कि हम अल्लाह रसूल इस्लाम के कुरान के अहले बैत के अत्हार के गुलाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। करबला वालों के मानने वाले, मौलाई, हुसैनी, करबलाई अदादार, मातमदार न जुल्म करते हैं, न जुल्म सहते हैं, और अपनों से तो कभी 3 घंटे भी बुग़्ज़ और अदावत और नफरत और दुश्मनी नहीं रखते हैं। गैरों से 3 दिन की लिमिट बताई गई है। गैरों से 3 दिन की लिमिट, हत्ता सलाम और जवाब से राबता कर ले। इमाम मासूम फरमाते क्या करें, सोचते हैं मुख्तसर पढ़े, मगर हो ही जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इमाम मासूम फरमाते हैं कि अगर किसी से आपका झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कहासुनी हो जाए, मारपीट हत्ता हो जाए, तो आगे सुनिएगा, बहुत नसीहत वाला है। तो आप जाइए, कौन जाए पता है? वो जिसके ऊपर जुल्म जाती हुई है वो जाए। कहाँ जाए? उसके बाद जाए जिसने जुल्म जाती वाकई तौर पर की है, वो जाए जो मजलूम है उसके बाद, जिसने जाती की है, और जाए और जाकर कहे, अपनी गलती का एतराफ करे उसके सामने, जबकि वो हक पर है। यकीन है कि हम हक पर हैं, मगर उसके बावजूद वो जाए, उसके बाद जो बातिल पर है, और कहे कि भाई ऐसा है कि हम गलती पर थे, हमसे खता हो गई, गलती हो गई, माफ कीजिए, आप भी हक पर हैं। क्यों ऐसा करें? ये मौला फरमाते हैं, हम नहीं फरमा रहे हैं। हम क्या फरमाए? हमारी औकात क्या है, हमारी मिसाल क्या है? हमारे मौला ने अपने चाहने वालों को बताया है कि समाज में कैसे रहना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। अपने दुश्मन से करके ताल्लुक मत करो, अगर हमारा दुश्मन है तो उससे कर लो, चलेगा। अपने दुश्मन से दुश्मनी मत रखो, हमारे दुश्मन से दुश्मनी रखो, चलेगा। हुब्बन लिल्लाह बुग़्ज़न लिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, अहले बैत के लिए दोस्ती हो, उन्हीं के लिए दुश्मनी हो, उन्हीं के लिए मोहब्बत हो, उन्हीं के लिए नफरत हो। यानी जो उनका चाहने वाला है उससे मोहब्बत हो, जो उनका चाहने वाला नहीं है उनसे नफरत हो, जो उनका चाहने वाला है उससे दोस्ती हो, तो उनका दुश्मन है उनसे दुश्मनी हो। जी, अपने दुश्मन से नहीं, हमारा दुश्मन सही, लेकिन अगर मौला का चाहने वाला है, अदादार है, मातमदार है, नमाज रोजा करता है, मस्जिदों में आता है, फर्श अदा पढ़ाता है, तो हम जाकर उससे मिलेंगे, चाहे सलाम तो आपसे ही क्यों ना रखता हो। लेकिन अगर मौला के दुश्मन है तो नहीं मिलेंगे।
دین کا دشمن ہے، مذہب شریعت کا دشمن ہے، قانون اسلام و قرآن کا دشمن ہے، تو اسے نہیں ملیں گے. تو مولا فرماتے ہیں جا کے اسے کہیے. کیوں کہیے؟ وجہ ریزن کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفرت اور دشمنی کی دیوار جو نفس امارہ کے ذریعے سے کھڑی ہو گئی ہے. صلوات اللہ محمد وعلی محمد. نفس امارہ نے جو دشمنی کی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، شیطان نے لڑا کے جھگڑا کرا کے سب سے زیادہ اگر کسی عالم میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے تو غیظ و غضب کے عالم میں، جب غصے میں ہو انسان. لذا غیظ و غضب میں شیطان آسانی سے قبضہ کر لیتا ہے. تو شیطان نے قبضہ کرنے کے بعد جو نفرت اور دشمنی کی وہ موٹی سی دیوار جین کی طرح سے کھڑی کر دی ہے، جس کے اوپر گھوڑے بھی دوڑ سکتے ہیں، اس دیوار کو گرا دیا جائے جا کے اس سے مل کر، تاکہ وہ جو کہا لگا رہا ہے اس کا کہا گریے میں بدل جائے. صلوات شیطان کہا لگا رہا ہے، شیطان ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اور رحمان غیظ و غضب میں مبتلا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے چاہنے والے ہونے کے باوجود، دونوں ہمارے چاہنے والے ہو، مگر آپس میں اپنے اپنی انانیت کی بنیاد پر تم لوگ اگر کہا سنی ہو بھی گئی ہے تو ان لوگوں نے نسلن بعد نسلن بدو جنگلی وحشی عربوں کی طرح سے سلسلہ منقطع کر لیا، رابطہ منقطع کر لیا. اور شیطان کو خوش کرنے بجائے رحمان کو خوش کرنے کے بجائے اہل بیت کو خوش کرنے کے، یہ اخلاق کہاں، یہ تقویٰ کہاں ہوگا؟ تو یہ آج کس کو ملے گا؟ اسے ملے گا جس نے پہل کی ہے، جس نے ابتدا کی، جس نے آغاز کیا ہے. یہ اجر و ثواب و صلے کا حقدار وہ بنے گا. اور جب ادھر سے قدم بڑھے گا ملنے کے لیے تو ادھر والا بھی استقبال کرنے پہ مجبور ہوگا، شرمسار ہوگا. اور جب شرمسار ہوگا تو دونوں کے اندر جو نفرت تھی وہ نفرت دور ہو کے محبت میں بدل جائے گی، جو دشمنی تھی وہ دشمنی ختم ہو کے دوستی میں بدل جائے گی. راستے میں رات ہو گئی تو راستے میں دو گھر نظر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، سوچا رات میں کسی گھر میں پناہ مل جائے، رک جائیں. دونوں اپنے اپنے گھر سے نکلے، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی، دونوں نکلے اور دونوں چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں مہمان رہے. اور یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ دونوں جھگڑا کرنے لگے. پڑوسی کہے کہ ہمارے گھر میں یہ مہمان رہے، وہ کہے کہ ہمارے گھر میں رہے. اب مہمان ایک ہے، میزبان دو ہے، تو کس کے یہاں رہے؟ پریشان. تو آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کسی کے یہاں نہیں رہیں گے، ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگ لڑیے مت، آپس میں جھگڑا نہ کریے، ہم کسی کے یہاں نہیں رہیں گے. اس لیے کہ ہم اکیلے ہیں، دو ہوتے تو ایک آپ کے یہاں رک جاتا، ایک آپ کے یہاں رک جاتا، مگر ہم اکیلے ہیں، آپ لوگ آپس میں لڑے، ہم جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی کچھ دو قدم آگے بڑھا تھا کہ دیکھا ایک اس میں سے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. کہا بھائی رک جائیے، آپ نہ جائیے، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، خطرہ ہے، چلیے آپ ہمارے یہاں رک جائیے. آ گیا، واپس چلا آیا. دوسرا والا نہیں آیا، سوچا کہ ابھی اکیلے ہی ہماری میزبانی کرے گا، اکیلا ہے، یہی بلانے آیا، تو کسی کا حق بھی ہے، کسی کو ہم ترجیح دیں گے. آیا، اس کے یہاں رک تو گیا، مگر اس نے سوال کیا کہ آپ بتاؤ دوسرا والا راضی کیسے ہوا؟ بہت دردناک واقعہ ہے، سبق آموز، درس آنے والا، سبق دینے والا. وہ دوسرا راضی کیسے ہو گیا جو جھگڑا کر رہا تھا، لڑ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ دوسرا والا ہمارا جو پڑوسی ہے اس کے بیٹے کا ہمارے بیٹے نے قتل کر دیا ہے. کس نے؟ یعنی وہ جو مقتول ہے اس کا باپ قصاص چاہ رہا ہے، بدلہ لینا چاہ رہا ہے قاتل سے، اور اسے پھانسی لگنے والی ہے کیونکہ جان کا بدلہ جان ہے اسلام قرآن میں نظر میں. تو وہ جس کے بیٹے کو پھانسی لگنے والی ہے اس نے تیار کر لیا کہ اگر تم معاف کر دو میرے بیٹے کو کہ وہ قتل کے بدلے قتل ہونے سے بچ جائے
پھانسی پر چڑھنے سے بچ جائے تو میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں کہ تم اس مہمان کو جو سناٹے میں جا رہا ہے، خطرہ مول رہ رہا ہے زیارت کے لیے، اسے تم اپنے یہاں مہمان کر لو، اسے تم اپنے یہاں مہمان کرو، یعنی تم میزبانی کا فرض نبھاؤ، اسے مہمان بنا لو تاکہ وہ تنہا رات کے سناٹے میں آگے نہ بڑھنے پائے، خطرہ کوئی پیش آ جائے۔ تو مقتول نے اور مقتول کے باپ نے، مقتول کے گھر والوں نے، جس کے بیٹے کا قتل ہوا تھا، جو قصاص لے رہا تھا، جو بدلہ لے رہا تھا، اور قاتل کا بیٹا پھانسی پہ چڑھنے والا تھا، اس مقتول کے باپ نے قاتل اور قاتل کے باپ کو ایک زائر کربلا کی مہمان نوازی کے بدلے میں معاف کر دیا۔ صلوات محمد، یعنی قاتل کی جان بچائی، قاتل کی جان بچائی، ایک زائر کربلا معلی زائر حسینی کو مہمان بنا لینے کے لیے، اور مقتول کا باپ راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک مقتول کا باپ اپنے بیٹے کے، جوان بیٹے کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، حسین مظلوم کے عزادار اور زائر کی وجہ سے، تو کیا ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے ہیں؟ کہاں ہیں ہم؟ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ ہم نے ان مجلسوں سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس فرش ادا سے کیا سیکھا؟ عزاداری سے کیا سیکھا؟ صرف یا حسین کرنا سیکھا؟ صرف نوحہ پڑھنا سیکھا؟ صرف سوسخانی سلام مرثیہ پڑھنا سیکھا؟ یا مجلس سننا استان سے سن کر اڑا دینا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ اگر فرش ادا سے اٹھنے کے بعد، مجلس حسین مظلوم سے اٹھنے کے بعد، اگر ہمارے وجود میں انقلاب نہیں آیا، یعنی بدلاؤ نہیں آیا، تو اس کا مطلب نہ ہم حسینی ہیں، نہ عزادار ہیں، نہ کربلائی ہیں، نہ عزادار ہیں، نہ ماتمدار ہیں۔ اگر انقلاب نہیں آیا، لذا آج اس فرش ادا پہ اس بات کا بچہ بوڑھا جوان عہد کر کے اٹھے، مظلوم کربلا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں شہزادی کونین کا کہ اگر کسی کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ، بغض و عداوت و نفرت و دشمنی ہے، تو اس فرش ادا پہ اٹھنے کے بعد جو پہل کرے گا وہ عزادار واقعی ہوگا، ماتمدار واقعی، حسینی اور کربلائی اور مولائی ہوگا۔ صلوات پر محمد، پہل کرنے والا، ابتدا کرنے والا، آغاز کرنے والا، تاکہ نفرت و دشمنی کی دیوار گر جائے اور دوستی اور محبت کی فضا برقرار ہو جائے۔ آپ دیکھیں کربلا میں کیسے کیسے چاہنے والے، ہر چاہنے والا سبقت لے جا رہا ہے، کمپٹیشن کر رہا ہے جان کو قربان کرنے کے لیے۔ یہاں جان کو لینے میں کمپٹیشن کیا جا رہا ہے۔ ہم عزادار ہیں، عزادار وہ ہے کہ جو جان دینے کے لیے ایک دوسرے کو سبقت کرے، جو ایک دوسرے کی عزت و آبرو، جان مال کی حفاظت کے لیے سبقت کرے، کمپٹیشن کرے، آگے بڑھے، آگے بڑھائے۔ عزیزان گرامی، لذا ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے۔ کم سے کم اس سال محرم میں ہمارے اندر محبت اور دوستی میں اضافہ ہونا چاہیے، نفرت و دشمنی میں کمی اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ شیطان پر لعنت بھیجتے ہوئے نفرت و دشمنی کا خاتمہ کیا جائے اور محبت اور دوستی کی فضا برقرار کی جائے، اپنوں سے بھی پرائیوں سے بھی، چاہے لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں ان سے بھی، اور چاہے لا الہ الا اللہ نہ کہنے والے ہوں ان سے بھی، چاہے محمد الرسول اللہ کہنے والے ہوں ان سے بھی، چاہے نہ کہنے والے ہوں ان سے بھی، چاہے علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فضل کہنے والے ہوں ان سے بھی، چاہے نہ کہنے والے ہوں ان سے بھی۔ صلوات محمد اس لیے کہ کربلا ایک مکمل آئینہ ہے، مکمل پیغام دینے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے کربلا سے نہیں سیکھا تو کہیں سے نہیں سیکھ پائیں گے، اور شہدا سے نہیں سیکھا تو کہیں سے نہیں سیکھ پائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جناب حر کتنے خطاوار تھے، امام معصوم کے ساتھ توہین کی۔ لجام فرس پہ جب جناب حر نے ہاتھ ڈالا تو مظلوم کربلا نے جہاں
ہر جگہ جناب عباس علمدار کو یہ فرمان کے روکا ہے میرے بھئی عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے. جب دربار ولید میں جب مروان ابن حکم نے مولا کے ساتھ توہین کرنے کی کوشش کی تھی تو جناب عباس علمدار غیظ میں آ کر جب اندر دربار میں گئے ہیں تو دربار نے آپ سے نکالی مگر مظلوم آقا نے یہی کہہ کے روکا ہے بھیا ابھی کربلا نہیں آئی ہے. جب بھیا حسن مصطفیٰ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے اس وقت بھی غیظ میں جناب عباس علمدار آگے دربار میں آپ سے نکالتے ہیں اور اول مولا آگے بڑھ کے فوراً روکتے ہیں اے میرے بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی. بابا نے آپ کو کربلا کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے. اور آج جب جناب حر نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تب بھی جو ہے مولا نے آگے بڑھ کے روکا ہے میرے بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی ہے پتہ پوچھ رہا ہے. بہت اچھی توجیہ کی ہے. اور خنجر سے کبھی شمع کی لو کٹ نہیں سکتی ناداں ہے جو بھیسم کی زبان کاٹ رہا ہے. عزیزان گرامی جناب حر جیسا خطاوار جس نے امام معصوم کی خدمت میں توہین کر کے خطا کی تھی غلطی کی تھی مگر جیسے ہی شب عاشور نمودار ہوئی اور مظلوم کربلا کے خیموں سے آواز العطش آنی شروع ہو گئی. ارے وہ 3 دن سے زیادہ بھوکے پیاسے تھے. بزرگ جو تھے 3 دن سے زیادہ بھوکے پیاسے تھے. بچے 3 دن سے بھوک اور پیاس میں مبتلا تھے. اس لیے کہ جو پانی خیموں میں بچا تھا اسے بچوں کو پلایا جاتا تھا. بزرگ پیاسے رہ جاتے تھے. بزرگوں کی پیاس بچوں سے کہیں زیادہ تھی. مگر جیسے ہی جناب حر نے خیمے کے باہر نکل کر آواز العطش اپنے کانوں سے سنی گھبرا کر پریشان ہو کر مضطرب ہو کر خیموں کے ارد گرد پھرنے لگے. اللہ اکبر. جس کی ماں کے محل میں نہر فرات یہ دنیا و سمندر و سارے زمین و آسمان بنے ہو آج اسی کے بچے ہائے پیاس کر رہے ہیں. اس کا کوئی قصوروار نہیں ہے. میں ہی حسین کو گھیر کر کربلا سے لایا ہوں. سب سے بڑی خطا میں نے کی ہے. آج یہ آواز العطش جو آ رہی ہے لگا حر پریشان مضطرب کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے. جناب حر نے اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان جب دیکھا تو ایک مرتبہ مصمم پکا ارادہ کر کے مظلوم کربلا کے خیموں کی طرف بڑھنے لگے. قدم گھوڑے پہ سوار ہوئے. بیٹا آگے بڑھا. بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں حسین کا خطاوار ہوں. حسین کے قدموں پہ جان قربان کرنے جا رہا ہوں. تو غلام آگے بڑھا. آواز دی اے آقا آپ کہاں جا رہے؟ زندگی بھر تو ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں تھے تو ساتھ رکھا. اب جب جنت میں جا رہے ہیں حسین کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. الغرض حضور نے مظلوم کربلا کی طرف چلنے کا ارادہ کیا اور ایک مختصر سا قافلہ تیار ہوا. جناب حر نے اپنے آنکھوں میں پٹی بدوا دی. ہاتھوں کو بالکل خطاواروں کی طرح سے بدوا دیا اور کہا اے میرے بیٹے جب کوئی ایسا واقعہ دیکھنا تو مجھے تکبیر کی آواز بلند کر کے بتا دینا. یہ چھوٹا سا کاروان چلا بڑی شان سے چلا ادھر مظلوم کربلا جس کے انتظار میں ایک شب کی مہلت لی تھی. تسبیح و تحلیل کے ساتھ ساتھ انتظار میں تھے میرا مہمان آ رہا ہے. آواز دی اے میرے چاہنے والوں جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. یہ چاہنے والے استقبال حر کے لیے آگے بڑھے. بیٹے نے نعرہ تکبیر بلند کی. چاہنے والوں کو دیکھ کر حر نے پوچھا بیٹا کیا دیکھا؟ دیکھیں کس طرح سے خطا معاف ہوتی ہے. ہمارے مولا سے سیکھنا چاہیے کہ مولا نے اپنے خطاوار کی خطا کیسے معاف کر دی. آگے بڑھے. پھر بیٹے نے تکبیر کی آواز بلند کی. پھر باپ نے پوچھا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا عباس علمدار ولی اکبر آپ کے احترام و استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اچھا بیٹا آگے بڑھتے رہے. کے بعد بیٹے نے ایک بلند آواز سے نعرے تکبیر بلند کی. اللہ اکبر. حر نے پوچھا اے بیٹا آپ کیا دیکھا؟ بیٹا کہتے بابا غضب ہو گیا. ارے حسین مظلوم آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. جناب حر نے کہا اے میرے لال جب میرا آقا مولا حسین قریب آ
جیسے ہی ان کے بیٹے نے دیکھا حسین مظلوم نزدیک آ چکے ہیں، اشارہ کیا آواز دی بابا آقا مولا نزدیک آ گئے. اس نے اپنے کو گھوڑے سے گرا کے قدموں پہ اپنے سر کو پٹکنے لگا. اے آقا خطا معاف کر دیجئے. الرحمن اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے تمہیں مظلوم کربلا کے. خدا بندہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمانا جو آوازیں غم شہدائے کربلا میں بلند ہوتی ہے، جو مظلوم کربلا کے غم میں اہل کے دار کے غم میں بلند ہوتی ہے. مظلوم کربلا نے جناب ان کو سینے سے لگایا، آواز دیے ہو جا تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد. تیری ماں نے بڑا اچھا نام رکھا تھا. انہوں نے کہا اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کر دوں. بیٹا آگے بڑھا. بیٹے نے آواز دی بابا ارے جس کا بیٹا جوان موجود ہو وہ باپ کو کیسے مرنے کی